بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں عید سعید فطر کی۔ پروردگار عالم تمام مومنین کے ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے اور اس مہینے میں جو ہماری تقصیرات ہیں، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں ہیں، ان کو درگزر فرمائے۔ یہ دن پروردگار عالم نے جزا کا دن رکھا ہے، اس دن کے واجبات، مستحبات آپ انجام دے رہے ہیں، شب عید کے اعمال انجام دیے، روز عید، نماز ادا کی، اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ چند احکام اور اس دن کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو عید سے متعلق ہے وہ فطرہ ہے کہ شب عید غروب کے وقت انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنی جانب سے اور وہ لوگ کی جو اس کے تحت ہیں، جو اس کی کفالت میں ہیں، ان کی جانب سے فطرہ نکالے۔ فطرے کی مقدار ہر ایک فرد کی جانب سے 3 کلو گندم، جو یا خرما یا کشمش ہے۔ اس فطرے کو انسان بہتر ہے کہ نکالنے کے بعد، یعنی جلدی سے جلدی، جو وقت لکھا گیا ہے وہ یہ کہ نماز سے پہلے اگر انسان مستحق تک پہنچا دے تو بہت اچھا ہے، یعنی فطرے کا ادا کرنا واجب ہے، نہ یہ کہ صرف نکال کے انسان رکھ دے، بلکہ اگر یہ نماز سے پہلے مستحق تک پہنچ جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ جو عام طور سے مبتلا پہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو غروب سے پہلے اگر آیا ہے اور وہ رات میں قیام کرتا ہے تو رات رکتا ہے تو اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ کے اوپر، میزبان کے اوپر واجب ہوگا۔ حتیٰ غروب کے بعد بھی آیا ہو، رات قیام کر رہا ہو، رات یہاں پر یعنی کھانا کھاتا اور قیام کر رہا ہو تو اس کا فطرہ واجب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو افطار کرتے ہیں اور افطار میں جو حضرات شامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے فطرہ دینا اس کے لیے واجب نہیں ہے، یعنی اس کا فطرہ میزبان سے متعلق نہیں ہوتا۔ فطرہ دیا کس کو جائے گا؟ 8 موارد بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں سے فقیر، مسکین، فقیر اور مسکین کی، فقیر کی جو تعریف بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ انسان کی جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا 1 سال کا خرچ نہ ہو اور اس کی کوئی درآمد بھی نہ ہو، کوئی مستقل انکم نہ ہو، یہ انسان فقیر کے زمرے میں آتا ہے، اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ مسکین اس سے بدتر اس کی حالت ہوتی ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن مسکین اس کی حالت اس سے بدتر ہوتی ہے، وہ انسان کی جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، گدائی کرتا ہو، کہ جس کو ہم اصطلاح میں فقیر کہتے ہیں، وہ مسکین ہے۔ لہذا فقیر اور مسکین کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی وہ کام کی جو عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو، مسجد بنانا، ایسے مراکز کا بنانا، تعلیمی مراکز بنانا، یا حتیٰ کوئی ایسی جگہ بنانا کہ جس سے مسلمان استفادہ کر سکتے ہوں، یہ تمام چیزیں، یعنی تمام موارد وہ ہیں کہ جہاں پر فطرے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مصرف ان میں سے ان لوگوں کا کچھ حصہ ہے کہ جو امام کی جانب سے معین کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ اکٹھا کریں، ان کو بھی فطرہ دیا جائے گا۔ ابن السبیل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو سفر میں اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ وسیلے ختم ہو گئے ہوں، چاہے وہ اپنے وطن میں مستغنی ہو اور ثروت مند بھی ہو، پھر بھی اگر سفر میں اس کے پاس
سامان سفر ختم ہو گیا ہے تو ایسے انسان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان کی جس کے اوپر اتنا قرض ہو کہ وہ قرض کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض وہ افراد جو ہمارے دین سے خارج ہیں یا کم سے کم ہمارے مذہب سے الگ ہیں، لیکن ان سے امید یہ ہے کہ اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف رغبت پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مورد اور کہ جہاں پر غلام آزاد کرنے کے لیے، البتہ وہ خاص شرائط ہیں کہ ایسے غلام کو دیا جائے گا کہ بعض ان غلاموں کے جو احکام میں ہے کہ بعض غلام اپنی کچھ قیمت ادا کر دیتے ہیں، لہذا پارٹ ٹائم آزاد ہو جاتے ہیں، اور وہ جب تک یعنی پوری مکمل قیمت ادا نہیں کرتے تب تک آزاد نہیں ہوں گے۔ ایسے غلاموں کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ آزاد کیے جا سکتے ہیں، کہ جو بہرحال اس زمانے میں کوئی اس کے مورد نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو شرائط ہیں کہ یہ تمام مستحقین، ان کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ فطرہ وہ مستحق کسی حرام کام میں صرف نہ کرے۔ لہذا اگر کوئی انسان فطرے کو حرام کام میں صرف کرتا ہے، انسان کو معلوم ہے یہ حرام کام میں صرف کرے گا، اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے انسان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا جو علانیہ گناہ کرتا ہو، یعنی کھلم کھلا جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے سید غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا ہے، یعنی غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ احکام ہیں آج کے، اور اس دن کے فضائل جو بیان کیے گئے، مولا کائنات نے عید کے خطبے میں اس دن کو اس انداز سے بیان کیا۔ فرمایا ان ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب بہ المحسنون، لوگو یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم نیک کام انجام دینے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے۔ وَيَخْسِرُ فِيهِ الْمُسِيُّونَ، اور برے کام کرنے والے اس دن گھاٹے میں رہیں گے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان ہم گزار کے آئے ہیں، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں پروردگار عالم نے اس نیکیوں کا بدلہ، اس نیکیوں کی جزا اس دن عطا کیا ہے ہمیں، اور جن لوگوں نے برائیاں کیا ہیں ان کو اس دن، یعنی اس دن ان کے نقصان کا دن ہے، ان کے گھاٹے کا دن ہے۔ لہٰذا اس دن کی تشبیہ امام نے بیان کیا ہوا اشبہ یوم بیوم قیامتکم، لہٰذا یہ دن قیامت کے دن سے بہت زیادہ مشابہ ہے، محشر کے دن سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ لہٰذا اس دن انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَّنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ خروجکم من الاجداث الی ربکم، لہذا آج کے دن جب انسان گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، مسجد کے لیے، مصلی کے لیے، عیدگاہ کے لیے نکلتا ہے، تو اس دن کو یاد کرے کہ جس دن اپنی قبر سے اٹھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ یعنی اس طریقے سے، جس طریقے سے گھر سے نکلتا ہے انسان کتنی تیاری کرتا ہے مسجد آنے کے لیے عید کے دن، یعنی اپنے کو اس طریقے سے سجا کے سنوار کے نکلتا ہے کہ ہاں لوگ کہیں کہ ہاں اس کے یہاں کوئی خوشی ہے، اس کو کوئی بڑی نعمت ملی ہے، اس کے یہاں کوئی بڑا دن ہے۔ لہٰذا اتنا سج اور سنور کے ہم کو وہاں سے بھی نکلنا چاہیے، قبر سے جب نکلنے کا مرحلہ ہو اس طریقے سے سجا اور سنور کے نکلیں کہ اس حسن کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، اس نیکیوں کے ساتھ نکلیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ وُقُوفَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اپنی نماز گاہ، عیدگاہ، وہاں پر جب پہنچے اور وہاں کھڑے ہوں تو اس دن کو یاد کریں کہ جس دن اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کہ بہرحال یعنی دنیا بھی پروردگار عالم کی بارگاہ ہے، یعنی اور خاص کر مسجد وہ مقام کی جہاں ہم عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا اس قیام سے، یہاں پر کھڑے ہونے سے ہم یاد کریں اس دن کو کہ جس دن ہم محشر میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، محشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَىٰ مَنَازِلِكُمْ، اور جب نماز پلٹنے لگیں تو اس دن کو یاد کریں کہ جس دن
رجوعکم الی منازلکم فی الجنہ بالنار، کہ جب انسان کا حساب اور کتاب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد انسان کو واپس بھیجا جائے گا، یعنی میدان محشر سے حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد انسان کو واپس بھیجا جائے گا کہاں؟ جو اچھے اعمال والے ہیں ان کو جنت کی جانب بھیجا جائے گا، جو برے اعمال والے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ یعنی پہلا جملہ امام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ دن وہ ہے کہ یثاب فیہ المحسنون، یثاب فیہ المحسنون، کہ اس دن نیک کام کرنے والوں کو ثواب دیا جائے گا اور برے کام کرنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا جب یہاں سے پلٹیں گے تو یہ دو گروہ، یعنی یہ جانے والے واپس جانے والے دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ وہ ہیں جو نیکیاں کر کے جا رہے ہیں تو انہیں جنت میں واپس جانا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں انہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ لہٰذا یہاں سے وہ توشہ، وہ تحفہ لے کے جائیں کہ ہمیں جہنم کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ لہٰذا اس دن کو یاد کریں کہ جب میدان محشر سے پلٹائے جائیں گے جنت کی طرف، کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہوں اور ہماری واپسی میدان محشر سے جنت کی طرف ہو۔ پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اس کے بعد ہم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، بندگان خدا کو خبر دیتے ہیں کہ بندگان خدا یہ جان لو کہ اِنَّ أَدْنَىٰ مَا لِلصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ أَن يُنَادِيَهُم مَلَكٌ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ کم سے کم روزے دار مرد اور روزے دار عورتوں کی کم سے کم جزا یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن ایک ملک آواز دیتا ہے ابشروا عباد اللہ فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، بشارت ہو اے بندگان خدا، پروردگار عالم نے تمہارے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ فانظروا کیف تکونون فیما تستانفون، لہذا اب اس بات کو دیکھو کہ آئندہ زندگی تم کیسے گزارتے ہو، یعنی آج تک کے گناہ پروردگار عالم نے بخش دیے ہیں، لہذا آئندہ زندگی میں اپنا خیال رکھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ لہذا یہ دن خوشی کا دن ہے، کس لحاظ سے، کس وجہ سے؟ چونکہ آج کے دن پروردگار عالم ہمیں ماہ مبارک رمضان کی اعمال کا، ماہ مبارک رمضان کی نیکیوں کا جزا عطا کرتا ہے۔ لہذا بہرحال وہ لوگ کہ جو اس دن اپنے کو گناہوں میں ملوث کرتے ہیں ان کے لیے قطعاً عید نہیں ہے۔ امام نے یہ بھی فرمایا کہ عید ہے کس کے لیے، کہا کہ مولا کائنات کی حدیث انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، عید اس انسان کے لیے کہ جس کے روزے قبول کر لیے گئے ہوں، جس کی نمازیں قبول کر لی گئی ہوں، ورنہ جس کے روزے قبول نہ کیے گئے ہوں یا روزہ ہی نہیں رکھتا ہے اس کے لیے کون سی عید ہے؟ یخسر فیہ المبطلون، یعنی برے کام انجام دینے والے آج کے دن گھاٹے میں ہیں۔ یعنی یہ لباس سے عید نہیں ہے، نئے لباس سے عید نہیں ہے، نئے چہروں سے عید نہیں ہے، نئے کپڑوں سے اور کھانے پینے سے عید نہیں ہے، بلکہ عید اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول کیے گئے ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان روزہ ہی نہیں رکھا آج کے دن، وہ استغفار کرے، توبہ کرے، پروردگار عالم توفیق دے کہ آئندہ وہ اس حالت میں نہ ہو کہ عید کے دن بھی اس خوشی سے محروم رہے۔ لہذا امام نے معیار بیان کیا وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ، جس دن بھی پروردگار عالم کی معصیت نہ کی جائے، لا يعصي اللہ فیہ، کہ جس دن انسان پروردگار عالم کی معصیت نہ کرے وہ دن انسان کے لیے عید ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم کے نزدیک بندے کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ پروردگار عالم اس سے خوش ہو جائے، ورنہ بندے ایک دوسرے سے خوش ہو جائیں یا انسان خود اپنی خام خیالی میں خوش رہے تو اسے خوشی نہیں کہتے۔ حقیقی خوشی یہی کہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ لہذا پروردگار عالم نے جتنی بھی عید رکھی ہے ہمارے لیے کہ کم سے کم امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 4 عید ہیں ہمارے یہاں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، روز جمعہ اور عید غدیر۔ یعنی انسان کم سے کم یہ کوشش کرے کہ یہ دن کی جس کو پروردگار عالم نے ہمیں خوش کرنے کے لیے بنایا ہے، اس دن ہم اپنے کو گناہ سے بچا کر، اپنے دامن کو گناہ کی آلودگی سے بچا کر، اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھ کر
اس خوشی میں شامل ہوں جو ہماری حقیقی خوشی اور سچی خوشی ہے کہ اس دن پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں، تاکہ اس خوشی کا احساس جو ہم ایک وقتی طور پر ایک دن کے لیے کرتے ہیں، یہ خوشی ہماری آخرت کی ابدی خوشی میں تبدیل ہو جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار آئندہ دنوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت اور عبادت میں زندگی بسر کر سکیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے کردار کو اتنا لائق بنا دے کہ ہم امام کے عوام سال میں شامل ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔